السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل مبارکہ، ان میں سے آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی مبارک کا ذکر کریں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک بھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ پھر مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاندی کی ایک ایسی انگوٹھی بھی تھی جس کا نگینہ حبشہ کا بنا ہوا تھا۔ نسائی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر چاندی کی ایک انگوٹھی تیار کروائی تھی جس پر محمد الرسول اللہ کے کلمات نقش تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر 3 سطریں لکھی ہوئی تھیں، ایک سطر میں لفظ محمد، ایک میں لفظ رسول اور ایک سطر میں لفظ اللہ کندہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا ذکر۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عطردان تھا جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ نسائی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کستوری اور عنبر کی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ابو یعلا کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے جس راستے سے گزرتے، لوگ اس راستے کو کستوری کی خوشبو سے مہکا ہوا پاتے اور پکار اٹھتے کہ اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ ابو حیان کی روایت ہے، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے پاس ناگوار خوشبو والے کپڑے کے ساتھ تشریف لائیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں خوشبو لگاتے تھے۔ ابو حیان کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عود کی خوشبو پسندیدہ ترین تھی۔ اب آگے ذکر کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آئینہ دیکھنا، کنگھا استعمال فرمانا اور بالوں میں تیل لگانا۔ بہقی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے ارادے سے بستر پر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کا برتن، مسواک اور کنگھی بستر کی ایک جانب رکھ لیتے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو نیند سے جب اللہ تعالیٰ آپ کو نیند سے بیدار فرماتا تو آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور اپنے بالوں میں کنگھی کرتے تھے۔ ابو یعلا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو یہ فرماتے، الحمدللہ الذی حسن خلقی و خلقی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے میری شکل و صورت اور اخلاق کو حسین بنایا ہے۔ ابو حیان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں اپنے روئے صبیح و جمیل دیکھتے تو تعلیم امت کے لیے یہ دعا فرماتے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری شکل و صورت حسین بنائی ہے ویسے ہی میرے اخلاق کو بھی حسین بنا۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر کثرت سے تیل لگایا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر انور پر ایک کپڑا ڈال لیتے تاکہ تیل دوسرے کپڑوں کو نہ لگ جائے۔ وہ کپڑا بعد میں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی تیل نکالنے والے کا کپڑا ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے سر اور داڑھی مبارک کے بالوں کو پانی کے ذریعے درست اور آراستہ کیا کرتے تھے۔
مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے سامنے والے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تو یہ سفیدی معلوم نہیں ہوتی تھی۔